الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، حضور سید المرسلین خاتم نبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم آج یکم رجب میں داخل ہو گئے۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں داخل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، یعنی سرکار نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہم کو رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان میں داخلہ دے۔ آمین کہیے آپ۔ اللہ ہم کو رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان میں داخل کر دے، رمضان ہم کو عطا کر دے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رجب رحمتوں، برکتوں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں بزرگان دین اولیاء اللہ کثرت سے روزے رہتے، عبادت کرتے، راتوں میں جاگتے، استغفار پڑھتے، اور گویا رجب ہی سے رمضان کی تیاری شروع ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ سرکار نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اس لیے رجب کیا ہے؟ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جب بیج ہی نہیں بونیں گے تو فصل کہاں سے کاٹیں گے؟ تو اس لیے رجب ہی سے تمام چیزوں سے دور ہو کے، برائیوں سے، تمام چیزوں سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے دور ہونا چاہیے اور نیکی کے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس میں اہل اللہ جو ہے روزے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کی رحمتیں برکتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں روزے رہتے ہیں، اس کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ جو گناہ کرنے ہیں اس کی نگہبانی کرتا ہے۔
اور جس دن شدت سے پیاس لگے گی تو اس دن ویسے لوگوں کو پیاس نہیں لگے گی. یعنی بروز قیامت جو رجب کا احترام کرتے ہیں، جو رجب میں عبادتیں کرتے ہیں، جو رجب میں روزے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی پیاس سے لوگوں کو بچائے گا. قیامت میں شدید پیاس ہوگی، کیونکہ ہم قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو ہم کو قیامت کی اہمیت نہیں معلوم ہے، لیکن ذرا بخار آ جاتا ہے تو جب پتہ لگ جاتا ہے، ذرا بیماری آ جاتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے، تو کیا کیا حالت ہوتی ہے، تو پھر قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے. اس لیے بار بار قرآن پاک میں بھی قیامت کا ذکر کیا گیا، آخرت کے اوپر توجہ دلائی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ذکر کیا کہ تم آخرت سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو، اور جنت کے لیے دعا مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو. اللہ تبارک، تو اب یہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم کو نوازنے والا ہے. اس لیے رجب کے مہینے سے ہی، آج یکم رجب ہے، کئی لوگ روزہ رہتے ہیں، کیونکہ یکم رجب کے روزے رہنے کی بڑی برکتیں ہیں. جو اور اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ رجب کے مہینے میں جو ایک روزہ بھی رہتا ہے تو اس کو بخششوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں مل جاتی ہیں، اور حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے. 27 شب کے روزے کی بھی برکتیں، رحمتیں آئی ہیں، اور جاگنا بھی آیا ہے. یہ رجب کی پہلی رات بھی جاگنے کی راتوں میں شامل ہوتی ہے. یعنی جب جو رات گزری ہے، یہ تو دن ہے، رات میں جو جاگے، کم سے کم استغفار بھی پڑھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جاگنے کی رات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور اس میں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے جب بھی موقع ملا، اور عبادت بڑھانا چاہیے، اور غیر ضروری چیزوں سے رکنا چاہیے. دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، دینی جلسوں میں بیٹھنا، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، برائی سے دور رہنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی برکتیں عطا فرماتا ہے. جب شعبان کی برکتیں مل جاتی ہیں تو پھر رمضان عطا فرماتا ہے اللہ. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکتیں دے، رحمتیں دے، اور ہم کو رمضان میں داخل کر دے، یعنی رمضان کو بھی ہمیں عطا فرما. تو یہ اللہ کی عنایتیں اور اللہ کا فضل ہے، اس کے اکرام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو رجب عطا فرمایا. اسی طرح اللہ ہم کو شعبان عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ رمضان عطا فرمائے، اور رمضان میں عبادت کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کرنا. تو اب یہ رجب کے مہینے سے ہم کو پریکٹس شروع کر دینا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. کچھ بھی نہیں، 2 آیتیں صحیح. ہم تو اتنے زیادہ نہیں کر سکتے جو ایسا اب اولیاء اللہ کا ذکر کرے. ابھی آپ نے ایک صحابی کا ذکر سنا کہ وہ صحابی تو خواہش کریں کہ یا رسول اللہ روزے بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے. تو ایسے شوقین صحابہ اکرام تو کثرت سے روزے رہتے تھے، اور سرکار دو عالم بھی کثرت سے رجب میں، شعبان میں روزے رہتے تھے. اولیاء اللہ کثرت سے روزے رہتے تھے. بعض اولیاء کے متعلق آیا کہ وہ اولیاء اللہ تو صرف جو ہے جو منع دن ہے وہ چھوڑ کے سال بھر روزہ رہتے تھے. جیسا عیدین کے دن ہے تو اس میں منع ہے روزہ رہنا، تو وہ چھوڑ کے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے بھی آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو منع کے دن ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے، باقی تمام سال روزہ رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 13، 14، 15 کو روزہ رہتے تھے. اور بہت سارے لوگ یہ پیر اور جمعرات کو روزہ رہتے تھے. تو آج بھی بہت سارے نیک لوگ ہیں، اللہ ان کی وجہ سے دنیا میں رحمتیں برکتیں عطا فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی آج ہیں جو پیر کو اور جمعرات کو روزہ رہتے ہیں اور راتوں میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک موقع ہے، رجب ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ رجب کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کے تقدیس کا خیال کریں. ہم بھی کبھی
کثرت سے درود پڑھ لیں، کبھی جو ہے استغفار پڑھ لیں، کبھی جو روزہ رہ جائیں ہمت کر کے، یا کبھی عبادت کر لیں، یا کم سے کم قرآن کی 2-3 آیت یا 1 رکوع پڑھیں. اس طرح ہم اگر اپنے آپ کو عادت ڈالیں تو یہ عادت ہماری جو ہے رمضان تک ہم کو پہنچائے گی، اور ہم رمضان میں کثرت سے عبادت کرنے والے بن جائیں. اصل چیز یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہ دنیا کو آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے، دنیا میں نہیں پڑنا چاہیے. میں پرسوں کچھ صاحبین کو بتا رہا تھا، دیکھیے بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے پیسے پہ ہے، آپ کا دولت پہ ہے. اب دولت کمانا، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، گھر بنانا ہے، بچی کی شادی کرنا ہے، وہ فلاں ہے، یہ فکر دولت ہونا. وہ دولت اسی طرح چلے. آپ کا اعتماد دولت پر ہے. آپ یہ دیکھو دولت تو کماؤ لیکن اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ پہ بھروسہ کرنا. اگر وقت پڑ گیا وہ دولت کو دین کے لیے خرچ کر دینا. یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اب اس کے لیے آپ صحابہ اکرام کی مثال دیکھیے کہ جب بھی جنگیں ہوتی سرکار اعلان کرتے تھے کہ جنگ کی تیاری کرنا ہے اور اس کے لیے عطیات دو. تو صحابہ اکرام کبھی یہ نہیں بولے کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور بھی ہے تو پیش کر دیتے تھے، ایک کپڑا بھی ہے تو پیش کر دیتے تھے. تو صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا. حالانکہ ان کے پاس اس وقت اتنی دولت نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کے پاس اتنی دولت آئی کہ کس کو زکوٰۃ دیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی اور اتنی دولت آئی، ہر صحابی آج کے ارب پتی سے بڑھ کے تھا. لیکن وہ صحابہ دولت سے محبت نہیں رکھے. صحابہ نے کئی باغات، کئی گھوڑے، کئی جو ہے اونٹ، کئی جو ہے مال تھا، لیکن وہ جیسا سرکار کے دور میں زندگی گزارتے تھے، روزے رہ کے عبادتیں کر کے باقی چیزیں خیر و خیرات کر دیتے تھے صحابہ. اس لیے آج تک حکومت چلی. جب تک ہمارے پاس تقویٰ تھا، جب تک ہمارے پاس ایمانداری تھی، امانت داری تھی، جب تک ہمارے پاس مسلمانوں کے اندر اخوت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتوں پہ عمل کرتے تھے، دنیا میں ہمارا دل نہیں ہوتا تھا، ہماری سوچ آخرت تھی، ہمارا خیال قیامت تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اور ہماری یہ فکر تھی، ہماری وہ تو اپنی نہیں اپن لوگوں کا، وہ جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اسلاف کی فکر تھی کہ قبر میں ہم کیا جواب دیں گے، حشر میں کیا جواب دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دولت بھی دیا، تو وہ دولت کو وہ لوگ اسلام کے لیے خرچے. تو اس لیے بڑی بڑی فتوحات ہوئی، اور جہاں جاتے تھے تعداد میں تو مسلمان کم ہوتے تھے، لیکن فتح ان کا نصیب بن جاتی. یہ اصل راز ہے. اور آج کل ہمارے کنے کیا ہے معلوم؟ اگر کوئی بولا ہم جلسہ کر رہے ہیں مسجد میں، تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے 5 روپے نکال کے دیتے. حالانکہ جیب میں 500 کے کئی نوٹاں ہیں، ایک 500 کی نوٹ دیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اصول ہاں جب اپنی مرضی ہوتی نا، ڈاکٹر کے پاس گئے تو پہلے انہیں بول دیتا فیس جو ہے 1000 روپے تو دیتے، حالانکہ معاملی اختصار کا. ڈاکٹر خود مر کے انہیں خود جو ہے انہیں بھی مرا ہوا ہے، سینیٹر لگا لے کے وہ بولے کہ ماسک لگا کے دور بیٹھا ہوا ہے، پردے ڈال لگے، دیکھ رہا بھی نہیں، اس کو 1000 روپے دے رہے ہیں. پھر ٹیسٹ کراؤ بولے تو اس کے 5000 روپے الگ، پھر بولے تو مرا صحیح نہیں. میں دیکھ لیا ایسا چلے جاتی دولت. بعد میں ڈاکٹر بولا نہیں ہے وہ، آپ میں سمجھاتا ایسا. ڈاکٹر کا فائدہ ہو گیا، لیب کا فائدہ ہو گیا، چلو دوا کا فائدہ ہوا، پھر کچھ بھی مرض نہیں نکلا. اگر وہی اللہ پہ بھروسہ کر کے، ارے ایسی ایسی آیتیں ہیں بھائی، اگر آپ اللہ والوں سے ملے
تو آپ وہ پڑھتے رہے تو آپ کا مرض ہی نہیں آتا. صحابہ کو کوئی مرض تھا. ایک حکیم آیا کہتے مدینہ طیبہ میں, دواخانہ کھولا, اس کے بعد اٹھا کے چلے جانے لگ گیا. بولے کیا بات ہے؟ تو بولے کوئی مریض ہی نہیں آ رہا. دواخانہ اٹھا کے لے کے چلے جانا پڑا, کیونکہ کسی کو مریض ہی نہیں تھا. وہ کس کے مریض تھے؟ وہ سرکار دو عالم کے مریض تھے. تو ہمارے میں یہ جذبہ ایمان کا ختم ہو گیا. اب ہمارا پیسے پہ, ہمارے گھر کل کیا ہونے والا ہے. صحابہ اکرام کو کل کی فکر نہیں تھی. اولیاء کو صبح کھائے تو شام کی فکر نہیں, شام کھائے تو صبح کی فکر نہیں, انتظام ہوتا. اب آپ قرآن پڑھ کے دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولا. دیکھو یہ پرندوں چرندوں کو کون کھلا رہا؟ پرندے کہیں کمانے کو جاتے, کبھی طوطے کو کماتے ہوئے دیکھے آپ, کبھی چڑیا کو کماتے ہوئے دیکھے, کبھی شیر کہیں جا کے کمایا کیا؟ پورے جنگل کا بادشاہ ہے, کیا کاروبار ہے اس کے؟ کبھی بکری کو جا کے کماتے دیکھے, کیسی ان کی زندگی گزر رہی. ابھی ہمارے کو بھی فائدہ دے نہیں, ہم بکری کا دودھ بھی پی رہے ہیں, گوشت بھی کھا رہے ہیں. انہیں کیا ہے؟ توکل اللہ. تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے بتایا کہ کون ہے ان کو کھلانے والا پلانے والا؟ وہی ذات رب العالمین ہے. تو ہم اس کے اوپر بھروسہ کرنا. تو یہ روزہ رہنا بھی کیا ہے معلوم؟ یہ قسم کا اللہ پہ توکل ہے کہ دیکھو, حالانکہ ہم کھا سکتے ہیں, ہمارے کنے اچھے اچھے فروٹ رکھے ہوئے ہیں, اچھے اچھے غذائیں رکھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے لیے ہم نے روزہ رہا تو جائز چیزیں رکھی ہوئی ہے, لیکن اللہ کی خاطر ہم کو نہیں کھا رہے, تو ناجائز کا کوئی استعمال کرنا. دیکھیے آپ لوگ جو ہے نا ناجائز چیزیں استعمال کر رہے ہیں, کبھی عقل ہوش سے کام لے لیتے. نہیں یہ کرے تو ایسا ہوتا, ذرا میرے کو ریلیکس ملتا, کہتے انہوں سگریٹ پی لے تو ریلیکس ملتا, بدبو آ جا رہی منہ میں گھس کے, ہاں وضو کرے تو بھی نہیں جا رہی, تو یہ ریلیکس مل رہا یا بدبو آ رہی؟ اور آگے بڑھ کے لوگ آپ گٹکے کھا رہے ہیں, ریلیکس مل رہا, اور گٹکے سے آ کے جبڑے خراب ہو جا رہے ہیں, کینسر ہو جا رہا, یہ ریلیکس ہے. پھر اس کے بعد شراب پی رہے ہیں لوگ, شراب سے پھیپڑے خراب ہو جا رہے ہیں, معدہ خراب ہو جا رہا, دل خراب ہو جا رہا, نہ ادھر کے رہنا ادھر کے رہنا. تو شیطان تو یہ چاہتا ہے نا بھائی, شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں. تو رجب کا مہینہ آیا ہے کہ ہم کو اللہ کے قریب کرے. اس لیے اب کرنا چاہیے اپنے سے جو ہو, اب یہ فکر رہنا چاہیے کہ بھائی ہم کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں گے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ لوگ بعض لوگوں کا شوق رہتا نوافل پڑھتے, فرض کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ احادیث پڑھیے, قرآن پڑھیے, سب سے پہلے فرض ہے, آپ نفل پڑھے نہ پڑھیں, فرائض کی ادائیگی ضروری ہے. اگر رات بھر ہم نماز پڑھے, فجر نہیں پڑھے نا, وہ رات بھر کی نماز بیکار. 2 رکعت فرض جو اہمیت رکھتے ہیں نا, رات بھر کی عبادت و اہمیت نہیں. اور جو فجر کی جو سنت ہے اس کی جو برکتیں سرکار نے فرمائی ہے اتنی عظیم ہے, وہ برکتیں دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے 2 رکعت سنت فجر کی. تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ہم اب جو ہے نا یہ سوچ لینا اب اپن سے بھی کئی نمازیں ناکام ہوتے رہتی, پڑھیں گے وہ تو وقت نکل جا رہا. اب صحابہ کو کیسا پڑھتے تھے پابندی سے, ان کا نہیں کھانے کو نہیں بظاہر, پہننے کو نہیں, مگر نماز کے پابند تھے. اذان ہوتی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے, پورے صحابہ مسجد میں آ جاتے تھے اذان سنتے. نہیں, کیا نظام سرکار نے قائم فرمایا تھا. آج اذان ہوئی تو اپن دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوست سے بات کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. ازواج مطہرات فرماتی ہیں, سرکار کے زوجہ محترمہ امہات المومنین ہماری مائیں فرماتی ہیں, مومنین کی مائیں فرماتی ہیں کہ سرکار ہم سے بڑا گھل مل کے گفتگو کرتے تھے, بڑے سرکار جو ہے بڑی دلچسپی سے ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے. جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو سرکار ہمارے سے ایسا ہو جاتے تھے جیسا پہچانتے نہیں. سرکار سیدھا اٹھ کے جو ہے مسجد,
اب یہاں ہے نہیں، اماں کا کام ہے، بابا کا کام ہے، بیوی کا کام ہے، وہ ہے اچھا گھر میں بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اذان سننے کے بعد نماز کی تیاری کرنا، یہ سرکار کی سیرت میں ہے، صحابہ میں ہے، اولیاء اللہ میں یہ چیز ہے. ہمارے سے ان چیزیں چھٹ گئی اور اس پر کوئی توجہ دلانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں بول رہا. آج ہماری وہ پریکٹس ختم ہو گئی. آپ اپنے بچوں کو بھی نہیں پوچھتے بابا تم نماز پڑھے کیا بولے، حالانکہ ماں باپ کا پہلا فریضہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سکھائیں، پوچھیں ماں باپ کہ بچہ نماز پڑھا نہیں پڑھا. کھانا نہیں کھایا تو پوچھتے، کھانا کھایا ہے بیٹے، وہ پوچھتے. یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا نماز پڑھا کیا، ہاں نہیں پوچھتے. دیکھ لو آپ لاڑ محبت کہاں ہے، صرف یہ ہے نا لاڑ محبت کھانا کھانے میں، شربت پیے کیا، چائے پیے کیا میں ہے. اصل محبت اولاد کی وہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں اپنی اولاد. قرآن پڑھے کیا، تم کو قرآن کتنا پڑھنا، کلمہ پڑھے کیا. بعض گھروں میں ہے، بعض لوگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر آدمی ایسا نہیں ہے، لیکن کثرت سے کیا ہے. ہاں البتہ کثرت سے یہ بات ہے کمائے کیا، بچہ کہاں ہے، اس کو باہر بھیجنا، ان کا نہیں جاتے ان کا نہیں جاتے، مسجد کو نہیں آتے، باہر بھیجنا ہے نا تو مسجد میں آؤ نا، بچوں کو بھی بولے نماز پڑھو، اپنے بولو بیٹا نماز کی پابندی کرو، تمہارے کو کمائی ہوں گی، اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع ہو. تو یہ جو ہے اب رجب کا مہینہ آیا ہے، ہم کو خود اپنا احتساب کرنا ہے. رجب میں کثرت سے، اب کم سے کم نہیں، وہ فرض ہے. 5 وقت کی نماز کی تو پابندی کرنا اپن نہیں، اصل فرض ہے. فرض چھوڑ کے آپ سنتہ کتنا بھی کرو، مستحبات کتنا کرو، کام نہیں آنے والی ہے. فرض 2 رکعت فرض 1000 نفلوں پہ بھاری ہے. اس لیے فرائض کی پابندی کرنا چاہیے. نمازوں کی جو فرائض کے نماز ہے جیسا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں پڑھنا چاہیے. اور فرائض ہی پڑھ کے نہیں چلے آنا. بہت سارے لوگ یہ ذہنیت خراب کر دیا، فرض پڑھ کے نکل جاؤ. فرض پڑھ کے نکل جانا نہیں، یہ خلاف سنت ہے. آپ جتنے اب جیسا فجر میں 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض ہے وہ پڑھنا، جیسا ظہر میں 12 رکعت ہے، 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل، یہ پڑھنا، پورے پڑھنا. فرض پڑھ کے نکلنے جانا یہ کیا ہے، یہ وہابیت ہے. یہ جو ہے سنتوں سے غفلت ہے، رسول اللہ کا دامن چھڑانے کی بات ہے. فرض پڑھے، سنت نہیں پڑھے، نفل نہیں پڑھے. تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے اسلام میں کہ جو فرض پڑھتا ہے، فرض میں اگر کچھ جو ہے نا نیچ اوچ ہو جاتی ہے نا، تو فرض میں جو نیچ اوچ ہو جاتی ہے نا، آپ سنت و نفل پڑھتے ہیں تو وہ نیچ اوچ برابر ہو جاتی، اور جو فرائض میں چھوٹ ہو جاتی ہے نا سنت پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتی. یہ حکمت بیان کی گئی ہے. تو اس لیے آپ بھی دعا کیجیے میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی پابند کرے اور آپ کو بھی پابند کرے، مجھے بھی رجب کی قدر کرنے والا بنائے، میرے کو بھی 5 وقتہ نمازی بنائے، آپ کو بھی بنائے. اللہ ہمارے کو جو ہے رجب میں بھی عبادت کرنے کا شوق دے. اللہ رجب میں بھی ہم کے لیے برکت عطا فرمائے، شعبان میں بھی برکت اور ہم کو رمضان عطا فرمائے. تو یہ آپ دعا کیجئے. تو خیر و برکت اپنے گھروں سے اس لیے اڑ رہی ہے کہ گھروں میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، گھروں میں قرآن نہیں پڑھے جا رہا، گھروں میں جو ہے واہی تباہی باتیں ہو رہی. ہم اپنے بچوں کو نہ نماز کی طرف ترغیب دلاتے. بھئی اب باپ بہت سارے گھروں میں ایسا ہے، بابا جو ہے اذان سنتے تیاری ہو کے چلے جاتے، مسکو بھی لگاتے، لیکن نہ بچی کو بولتے نہ بچے کو بولتے. آگے تو بھی پوچھنا نا کیا بیٹا نماز پڑھے، بیوی کو بولنا آپ نماز پڑھے. کم سے کم آپ پہ جو ذمہ داری ہے، ہر مرد اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے. تو مرد کی غلطی ہے یہ، نہ اپنی بیوی کو بولتے نا. اب بولے تو نہیں ان کی طبیعت ہی ویسی ہے، آپ تائید کریں. یہاں طبیعت نہیں دیکھی جاتی، شریعت دیکھی جاتی نہیں، ان کا حال ہی ویسے. ارے آپ تو توجہ دلاؤ. بلکہ مرد تو اپنی بیوی بچوں پہ سختی بھی کر سکتا ہے، سختی کرنے کا حکم ہے اس معاملے میں. ہمارے گھر یہ چھڑ گیا، سختی کس پہ کرتے
ہاں اب وہ کرتے. اللہ اللہ. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ماشاء اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ماشاء اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة دعوة آل محمد عن الوسیلۃ والفضل وارزقنا شفاعته انک لا تخلف المیعاد. اللہم صلی وسلم علی النبی المیعاد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رجب کا مہینہ بھی بڑا مقدس اور متبرک مہینہ ہے. ابھی سے ہمارے کو جو ہے عبادتوں میں مشغول ہو جانا چاہیے اور قرآن کی تلاوت استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے سے ہوتے ہوتے اثر ہوتا. ہمارے گھروں میں آج کل جو بیماریاں بلائیں اور یہ جو ہمارے کاروبار نہیں چل رہے ہیں اور جو پریشانی آ رہے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں. یا تو ہم لوگ جو ہے ملاؤں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تعویذ پلیتوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے نا دنیا داروں پہ بھروسہ کریں مال و پیسے پہ. آپ اللہ پہ بھروسہ کریے اور اس طرف رجوع ہوئیے. سرکار کا صدقہ مانگیے. سرکار کے وسیلے سے آپ اس میں رجب میں عبادت کر کے دیکھیے, انشاءاللہ آپ کے جیب بھی بھریں گے, گھر بھی بھر جائیں گے. اس گھر سے ساری پریشانیاں دور ہوں گی. اصل یہ ہے گھروں میں درود پاک کا دسترخوان بچھانا, کم سے کم اپنے بیوی بچوں کو لے کے
جمعرات یا جمعے کو درود کا دسترخوان ہے. ہاں اور یہ اصل کیا ہے؟ استغفار کثرت سے پڑھنا. کم سے کم یاد نہیں تو استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یہ یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ تو بھی پڑھنا. تو استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ استغفر اللہ پڑھنے سے اتنی چیز آئی ہے استغفر اللہ میں کہ اس سے جو ہے نا بلائیں بھی دور ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رکے ہوئے کام بھی، کتنی چیزیں ہیں استغفر اللہ. تو استغفر اللہ کی کثرت کرنا چاہیے. استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا، کلمہ طیب زیادہ سے زیادہ پڑھنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا. تو یہ آپ اپنے گھروں میں احترام تو اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. تو کثرت سے ہم جو ہے عبادتیں کریں گے اور یہ چیزیں ہیں اصل. اب گھڑی گھڑی ہم جو ہے ہمارے پہ جادو ہو گیا، ہمارے پہ وہ ہو گیا. آپ عبادت نہیں رہے، وضو سے نہیں رہے. وضو سے رہنا، وضو سے رہے تو جادو بھی نہیں ہوتا. وضو بھی کہ حدیث میں ہے نا وضو ہتھیار ہے. تو ہم وضو سے نہیں رہتے، وضو طہارت سے نہیں رہتے. اب اس سے ملا یہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہوں خود صف لے، آپ کو کیا کریں گے؟ اور آپ لوگوں کا یقین ہے. اور شیطان جو ہے عبادت کرنے نہیں دیتا، تو یقین مانیے. آپ بڑے جوش و جذبے سے میں ایسا کروں گا بول کے ایک دن کرتے، دوسرے دن آپ ہی پھس ہو جاتے. اس لیے آپ کیا کرنا معلوم؟ اپنے نفس پہ، اب یہ رجب شعبان کا مہینہ ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا. نفس کو مارنا، دعوتاں چھوڑنا، کاروبار میں تھوڑی کمی کرنا. آپ اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہونا. پھر دیکھیے آپ کیسے خوشحال رہتے. پہلے شیطان کو شکست دے آپ. اب ایک دن تو بڑے جوش میں پانی وانی نہا کے آج جمعہ ہے کیسا بھی 1000 تو پڑھوں گا بول کے بیٹھ جاتے. پھر ہفتے کے دن نہیں بھائی ذرا کام ہے اور تھک گیا تھا سو گیا. اب شیطان بولتا ہے چھٹی دو، سلا دو. تو شیطان سے لڑنا ہے. اصل تو جھگڑا شیطان سے چھیڑا بھائی. شیطان وہاں سے بول کے نکلا نا، میں جو ہے نا تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا تیرے. تو اللہ بولا میرے نیک بندوں کو نہیں بھٹکا سکیں گے. اب آپ غور نہیں کرتے ہیں بات پہ. نیک بندوں کو دیکھو، آپ سب چیز چھوڑ دیے، کھانا پینا. شیطان جو بولا وہ نہیں سنتے. نفس بولا پانی پیو تو پیتے ہی نہیں. نفس بولا کھانا کھاؤ تو نہیں کھاتے. سرکار غوث اعظم بہادر ذات ولی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک وقت صرف کھانا چھوڑ دیا، اس کے بعد پانی چھوڑ دیا، اس کے بعد کھانا پانی بھی چھوڑ دیا. اب آپ لوگ ایک وقت نہیں چھوڑ سکتے. نہیں میرے کو دعوت میں جانا تھا. ارے کہہ کا وظیفہ پڑھنے آئے، اب جاؤ بات چھوڑ اللہ کی طرف جاؤ. اب پڑھ لیتے بیٹھو، آپ دیکھو. پھر اب آپ پڑھتے نہیں، اس کے بعد آ کے نہیں ہمارے کو یہ پریشانی کیسا دور ہوگی؟ اللہ دور کرنے والا ہے. ملا کیا کرتا؟ ملا پیسے لیتا اور پریشان کرتا آپ کو. پورے پیسے آپ کے جیب کے نکال لیتا ملا. نہیں، اس لیے جانا ملاؤں کے نہیں رکھو، جاؤ درگاہوں پہ بیٹھو. کسی اللہ والے کی درگاہ پہ جا کے ایک آدھا گھنٹہ بیٹھو، وہاں استغفار پڑھو. شیطان وہاں آتا نہیں، رحمتیں ملتی. ایسا اگر آپ کو شیطان بھٹکا رہا تو کسی درگاہ میں جا کے بیٹھ کے پڑھو، قرآن پڑھو، یہ پڑھو. تھوڑی دیر 40 دن کسی درگاہ میں بیٹھ کے دیکھو، اس کے بعد میرے سے بولو آج. سب کیسا کام نہیں ہوتا، کیسا نہیں ہو بولے کرتے نہیں لوگ. اصل آپ کا دل صاف ہونا. دل ہی صاف نہیں ہے. نہیں میں پڑھا تھا، کیا پڑھے وہ تو ہاں ایک دن پڑھا، پھر جمعرات کو پڑھا، پھر پیر کو پڑھا. پھر میں آپ کنٹینیو پڑھا ہوا تو آپ کو جمعرات کو پڑھا، پیر کو پڑھا. میں نہیں، میں طہارت سے نہیں تھا. تو میں بولا پھر آپ کے برکتیں کہاں سے آئیں گی جب طہارت سے نہیں تھے آپ؟ طہارت نہیں، وضو نہیں، ہاں کوئی غسل صحیح نہیں، نمازیں صحیح نہیں، اب وہ وظیفہ. تو اس سے کیا ہے، یہ جو آج کل نکل گئے نا ملاٹے، انہوں آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک تو ڈاکٹراں لوٹ رہے ہیں، ایک تو ملاٹے لوٹ رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو یقین ان پہ ہی ہے، اللہ والوں پہ یقین نہیں ہے. اللہ والوں پہ یقین رہتے تو آپ جو ہے اللہ والے جس طرح انہوں اگر 100% ہے تو ہم -1% تو بتانا نہیں.
وہ ہے. ہمارے سے تو ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ ہم سے تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہوتی. فجر پڑھے تو ظہر چھوڑ دیتے, ظہر پڑھے تو عصر چھوڑ دیتے, عصر پڑھے تو مغرب چھوڑ دیتے. ارے بھائی سب چھوڑ دینا. بعض لوگوں کو تو میں دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ کم پڑھی لکھے لگے نہ کہ اذان ہوتے ہی پابندی سے مسجد کو چلے جاتے. آپ ایسی عادت بنا لینا, جیسے ہی اذان ہوئی مسجد میں چلے جانا, پورا پڑھ کے نکلنا. اور 10 منٹ لگتے, مگر شیطان وہ 10 منٹ میں ایسی گول پھراتا ہے, وہ 10 منٹ ایک پہاڑ دکھتے اپنے کو. دیکھ لو آپ, شیطان اتنا بھٹکاتا ہے. اگر اس کی ترکیب شیطان کو ہرانے کی یہی ہے, اس کو وہیں نلا دبا دینا اس کا. انہیں بولا نکو بولا نا, اپن چلے جانا, ہٹ بول کے نکل جانا, جا کے وضو کر کے درود شریف پڑھ لیتے بیٹھنا. پھر دیکھو شیطان دیکھ دیکھ کے غائب ہو جاتا. نہیں پھر بھی پٹکی میں لگا رہتا انہیں, کیسا بھی انہیں وعدہ کر کے نکلا, اس کا کام ہے. تو آپ کا کام ہے اللہ والوں کا دامن تھا. اور فرائض کی تو تکمیل کرنا چاہیے, فرائض ادا کرنا. اس لیے رجب میں بولے کہ پہلی کا روزہ رہو, 15 کا روزہ رہو, آخر کا روزہ رہو, تو پورے رجب کے روزے رہنے کا ثواب مل جاتا. یہ چیزیں بتائی گئی تھی. یہ کون کرتا؟ بہت کم لوگ ہیں. اس دور میں بھی ہے کرنے والے, سب ہمارے ویسے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ اچھے ہیں کر رہے ہیں, تو ان کو فائدہ بھی مل رہا ہے, برکتیں بھی مل رہی ہے. اب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی مجھے اور آپ کو اللہ کم سے کم 5 وقت کا نمازی بنا دے, فرائض ادا کرنے والا تو بنا دے. ہاں, اس کے بعد بیٹھ کے تھوڑا 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے, اللہ سے دعا کر لیے, اور یہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور آپ شک و شبہ میں مت پڑھو کون کرا دیا کی, یہ جو وہ چل رہا آج کل, انہوں کرا دیے, اس سے نہیں چل رہا, کرا دیے. کیا کرا دیے؟ ہاں, سورہ فاتحہ پڑھو. کوئی کرا دیا تو کیا کرو, آپ دکان میں بیٹھیں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک لو. ہاں, درود شریف پڑھو 11 مرتبہ 11 مرتبہ. ہر چیز کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ شفا ہے. آپ عقیدت سے تو پڑھو, ہر مرض دور ہوتا. میرے کو کرا دیا, وہ ہو گیا, میرے کو سست ہو رہی, طبیعت سست ہو رہی, تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پھونک کے پی لو, اپنے بدن پہ پھونکو, تندرست ہو جاتے. آپ کریں گے, ایک دن کے تو نہیں ہوتا, لگاتار کئی دن کرے تو جب اثر ہوتا. ہماری زبان میں ہوتا اثر ہے. جیسا نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا, کچھ بھی نہیں تھا, حضرت بولے ڈھیلا اٹھا کے لاؤ. اتنا چھوٹا ڈھیلا لایا انہیں. حضرت قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ فو بول کے پھونکے, پورے سونے کا ہوگا. انہیں بولا ہاں ترکیب تو مل گئی. بولا انہیں, اب انہیں اتنے بہت سے پتھرے ڈھیلے جمع کر کے اب قل اللہ پڑھتے جا رہا, رات بھر پڑھا, پتھر کے پتھر, ڈھیلا کا ڈھیلا. پریشان ہو کے حضرت کے پاس آیا, حضور آپ ایک مرتبہ پڑھ کے پھونکے, وہ سونا بن گئی. میں تو پوری رات پڑھا تو سونا, پتھر تو پتھر ہی رہا. بولے تو وہ سرکار بولے نظام الدین اولیاء کی زبان کہاں سے لائیں گا تو؟ کیسی رات بھر عبادت کرے, کیسا کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑے, کیسا جو ہے رہے, کیسا بابا فرید کی خدمت کرے. بزرگوں کی خدمت سے ملتا, ہاں اللہ والوں کی. اب مرید ہو جاتے, کبھی مرشد کو پلٹ کے نہیں پوچھتے, مرشد حلقہ کر رہا, اس کے ذکر میں جانا, کبھی درگاہ کو نہیں جاتے, کیا تو میں ان کا مرید ہوں. مولا کبھی مرشد کی صورت دیکھے تو وہ کرے ہوگا, میں آج سے 20 سال پہلے ہوا تھا. نہ مرشد ان کو پہچانتے, نہ انہوں مرشد کو پہچانتے. ارے آپ مرید ہوئے, مرشد کے جاتے آتے رہنا, ان کا ادب کرنا, ان سے وظیفے لینا, ہاں ہوگا نہیں. اصل کیا ہے, ریڈی میڈ ہونا پڑ رہے لوگ. اب ایسے لوگوں کے مرید ہونے جو تعویذاں لکھ کے دیے, ہوگا لگ گیا تو تیر, نہیں تو تکا, نہیں تو اس کو چھوڑے دوسرے ملا کے پاس گئے. یہ ملاؤں کا در بدر کہیں کو پھر رہے ہیں, ایک در گیر محکم گیر. نظام الدین اولیاء فرمائے ایک در کو پکڑو, اچھی مضبوطی سے پکڑ لو, پھر فائدہ شروع ہوتا. اب آپ کچھ بھی نہیں کر کے ہم ایسا کریں گے, ہم ویسا کریں گے, بڑے بڑے وعدہ کریں تو نہیں ہوتا. آپ صحابہ اکرام کو دیکھیے, کیا صحابہ اکرام کے مصائب پڑھیے آپ. سرکار رہنے کے بعد ان کو کھانے کو نہیں ہے, جنگوں میں بھی جا رہے ہیں تو یہ کھجور چوس لے کے لڑ رہے. کبھی انہوں کا صحابہ سرکار کو بولے یا رسول اللہ آپ کے ہم ہاتھ پہ بیعت کرے, آپ ہمارے مرشد, کچھ وظیفہ بتائیے کہ پیسے آئیں گے.
یہاں تو جا رہے ہیں مرشد وشواس سے ہونا، پیسے آ جانا، یہ کاروبار ہو جانا، میری بڑھ جانا تنخواہ، میرا وہ ہونا تو مرشد، نہیں تو کہیں کہ تم چھوڑو یار دوسروں کو نہیں جائیں گے. یہ صحابہ کو دیکھو کیا کمال ہے صحابہ کا، کہ کبھی سرکار کو نہیں بولے یا رسول اللہ ہمارے گھر تو پہننے کو بھی کپڑا نہیں ہے، ہمارے گھر تو کھانے کو بھی کھانا نہیں ہے، ہمارے گھر فاقے گزر رہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں، اگر تم ایک پتھر بنے تو میرے پاس 3 پتھر بندے ہوئے. تو پھر صحابہ یہ نہیں بول رہے کہ پھر اسلام لائے گئے کو بھائی اسلام کی بات کیوں کر رہے، ہم پہلے تو بھی اچھے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اب مسلمان ہونے سے گھر چھوڑے، دار چھوڑے، زراعت چھوڑے، مکان چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑے، آپ کے ساتھ آ گئے تو یہ ہماری کو آ گیا معاملہ، کچھ کھانے کو کھانا نہیں ہے. کبھی صحابہ بولے قربان جائیے ان کی قدموں پہ، صحابہ بولے جو سرکار کے ساتھ ہو گئی یہ بہت بڑی دولت ہے. اور سرکار بتا دیے کہ میں اسلام حساب سے نہیں لایا آپ کا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے یا آپ کے گھر بھرنے کے لیے، یہ نہیں ہے، اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں. اور اللہ جس حال میں رکھے راضی رہ جاؤ تو اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے. سب سے بڑی خوشی تو یہی قرآن میں آیا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے. اور ہمارے پاس ہے ذکر کر رہے ہیں ہم، ارے کر کے تو دیکھو نا، اللہ 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 تو بولو کم سے کم، سبحان اللہ تو بولو. کبھی اپن جو ہے ایک دن میں کبھی جو ہے 100 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم لوگ. نماز بھی پڑھ لیں تو جلدی جلدی جھپٹے بھی کی نماز پڑھے نکل گئے. اب اس کے بعد بولے ہمارے کو خیر ہونا، برکت ہونا، ہماری بچی کی شادی ہو جانا، ہمارا وہ ہونا، کوئی ملا مل گیا ہو گیا ہوا، وہ ہونے کے ٹائم ہوتی، وہ ملا بولا تائیدوں کا ہوا تو ان کی وجہ سے ہوئی، ان کی وجہ سے نہیں ہوئی، اللہ کی وجہ سے ہوئی. اگر آپ بھی صبر کرتے اور اس طرف توجہ دیتے، اللہ اللہ بولتے، تو اللہ بہتر سے بہتر اسباب کرتا. ملا تعویذوں سے کرا دینا، اس کے بعد طلاق ہو جائے، ایسے کیسے ملا ہے؟ پھر پریشانی کی بشار. ابھی وہ آتے تھے، اب بیٹا داماد آنے لگے ان کے پاس، اب سلسلہ جاری ہے ان کا، ان کے تو پیسے گھٹ ہو جا رہے اور ان کی پریشانیاں بڑھتے جا رہی. ارے میاں ہے ایک تعویذ دیے تو اس کے گھر کی پوری پریشانی چلے جانا، انہیں خوشحال ہو جانا نہیں. ایسا دیکھو اولیاء اللہ کی حکایتیں پڑھے تو معلوم ہوتا کہ اولیاء اللہ نے کیسا نظم قائم کیا تھا، کس طرح جو ہے انہوں بھی تعویذ دیتے تھے اولیاء اللہ، لیکن ایک وقت تعویذ دے دیے تو اس کی عمر بھر کی پریشانی دور ہو جاتی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ. تو یہ رجب کا مہینہ اسی لیے ہے، شعبان کا مہینہ اسی لیے ہے، رمضان کا مہینہ اسی لیے ہے، اس پہ بھروسہ کرنا ہے. ہم لوگ اللہ کو چھوڑے ملا کو پکڑے، اب کہاں سے ہوں گا بولو آپ؟ کہاں ہے وہ ذکر شغل، وہ قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت کرنا؟ ارے بھائی بڑے بڑے اولیاء اللہ قرآن کی آیتیں دے کے لوگوں کا کام بنا دیے. قرآن میں ایسی ایسی آیتیں ہیں، اور ہم جو ہے نا ان کے پیچھے پڑھ کے اللہ کو چھوڑ دیے. اب جا کے لوگا یہ آج کل سب سے بڑا معیار شریعت ہے، جو شریعت کا پابند ہے وہ سب سے بڑا مرشد ہے. جو شریعت کا پابند نہیں ہے انہیں پلیت ہے، انہیں ولی نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھو آپ، شریعت کا پابند ہے ورنہ جادوگری ہے، وہ شعبدہ بازی ہے. ایسا کام تو جو ہے نا گوسائیاں بھی کر دیتے آپ کا کام. یہ گوسائیاں، یہ جو مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس بھی جادو ہے، سحر ہے، ان کے پاس بھی ایسا منٹ میں کام ہوتا، انہیں یہاں سے وہاں سے اڑتا، انہیں ادھر سے جاتا ادھر سے آتا، ان کے پاس بھی ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے شریعت ہے. اس لیے یہ فرمائے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے فرمایا اگر کسی کو تم ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو تو ہوا میں اڑنا تو مکھی کا بھی کام ہے، مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے. اگر تم دیکھو کسی کو جو ہے نا
پانی پہ چلتا ہوا تو بطخ بھی چلتی ہے. اگر تم کسی کو دیکھو کہ آنے واحد میں وہ مغرب تو مشرق کی طرف جا رہا ہے تو یہ تو شیطان بھی کرتا. کمال یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہے کیا. یعنی اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو کوئی ولی نہیں ہے انہیں، حالانکہ وہ اولیاء کو طاقت ہوتی، لیکن اس کے ساتھ دیکھنا کہ انہیں شریعت کا پابند ہے کیا. تو شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اس کو کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے. اب لوگ جو ہے رات بھر قوالی سنتے، فجر کی نماز غائب، وہ کیا فائدہ قوالی سن کے. اور بہت سارے ملا ہیں کیا بول رہے ہیں، ہاں ہم لے کے چلے جائیں گے، آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دیں گے. ان کو جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، دوسرے کو کیا دیتے. تو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے جو ہے نا یہ جو نماز پڑھنے والے سن لیجئے کہ نماز کی آج جو ہے نماز کی جماعت آج جو ہے 1:30 بجے ہوگی. کسی وجہ سے کوئی جنازہ آنے والا ہے تو 1:15 کو ہوتی تھی یہاں پر. اب 1:30 بجے نماز ہوگی جماعت. آپ اطمینان سے بیٹھیے، سنت کا وقت دیا جائے گا اور آپ جلسہ سنیے. اور نماز جو ہے وہ 1:30 بجے ہوگی آج. آپ جو ہے اطمینان سے سنت پڑھیے، ہڑا ہڑی میں مت کریے، جلسہ سنیے. تو سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی 1:30 بجے جماعت، 1:30 بجے بیٹھیے. تو شریعت کے جو ہے نا پابندی لازمی اور ضروری ہے. اور آپ کو جو ہے نماز پنجگانہ پڑھنا ضروری ہے اور نماز کی پابندی لازمی ہے. لیکن کیا ہے، آج کل فرائض کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. فرائض کوئی پڑھ لیے نہیں پڑھ لیے ایسا نہیں ہے، طریقہ ہے. اس لیے سرکار فرمایا کہ اپنی طبیعت کو شریعت پہ قربان کر دو. طبیعت سے کا نہیں ہے، شریعت کی پابندی. میری طبیعت چاہ رہی ایسا نہیں ہے. طبیعت آپ کی نہیں ہے، شریعت دیکھنا، سرکار کا فرمان دیکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھنا کیا چیزیں. تو اس لیے رجب کے مہینے سے عبادتیں شروع ہو جاتی ہے. اب 5 وقت نماز پڑھنے والے تہجد پڑھنا شروع کر دینا، اوابین پڑھنا شروع کر دینا. خالی 5 وقت کی نماز پر اکتفا نہیں کرنا، دنیا سے ہٹنا. اب یہاں تو نمازاں کیا پڑھنے لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے نا ادھر توجہ ادھر توجہ، تھوک لے رہے نماز میں، گھڑیاں دیکھ رہے نماز میں. ارے نماز تو ایسی پڑھنا ہے کہ اگر پرندہ بھی آپ کے سر پہ بیٹھا تو انہیں سمجھنا کسی پیڑ پہ بیٹھا ہوں. اتنے ساکت و جامد ہو کے نماز ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں. اس لیے تو سرکار نے فرمایا جو خشوع و خضوع سے نماز ادا نہیں کرتا اس کی نماز منہ پر پھینک دی جاتی ہے. خشوع خضوع سے نماز جو ادا نہیں کرتے نا، خشوع خضوع رہنا. خشوع خضوع بولے تو پوری یکسوئی کے ساتھ نماز میں سر بھی حاضر رہنا، دل بھی حاضر رہنا، اس کو خشوع خضوع کہتے ہیں. اب یہاں خشوع خضوع نہیں ہے، پڑھ لے رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگوں کو بولے کہ بھائی ٹھہرو ذرا، جلسے کے بعد پڑھو گے تو ان کو غصہ آ جاتا. آپ خود خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز منہ پہ پھینک دی جاتی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوتی. آدمی بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پورا. اس لیے تو حدیث پاک میں آیا عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سرکار نے فرمایا عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نہیں ہو سکا تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہمارے پاس تو وہ تصور ہے نہیں. اب ہم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، وہ تصور بھی نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر معاملے اگر کسی کام میں دکان میں ملازم ہے تو ملازم سیٹ سے ڈرتا، ارے سیٹ دیکھ رہا بھائی. آج کل تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگ کیسا ڈرتے گاڑی چلانے کو، کیمرے میں آ جاتے بھائی نکو رہ جاؤ رک جاؤ یہاں. اتنا بھی ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، جبکہ سرکار بول رہے ہیں کہ ایسا ڈرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہمارا ڈر نہیں ہے. تو اب اس لیے نمازوں میں ہمارے اخلاق نہیں رہا. اب جیسا چاہے پڑھ لو وقت گزاری کے لیے.
یہ سعودیہ کی نماز نہیں ہے، یہ سرکار کی نماز ہے۔ یہ سعودیہ نماز پڑھے تو تھوک لے کے، دستی لے لے کے، پوچھ لے کے، گھڑی دیکھ لے کے، امام یارو وہاں ٹھہر کے مسجد نبوی میں گھڑی دیکھ رہا، اب کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس لیے ہم بولتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز خشوع خضوع سے ہوتی، نماز میں دل لگانا، اللہ کی طرف یہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھنے والوں کے جلوے الگ ہیں۔ وہ بابا فرید دیکھ سکتے ہیں، خواجہ غریب نواز دیکھ سکتے ہیں، غوث اعظم دیکھ سکتے ہیں، جنید بغدادی دیکھ سکتے ہیں، حسن بصری دیکھ سکتے ہیں، مولا علی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے تو مولا علی جب نماز پڑھتے تو آپ کا چہرہ متغیر، مولا علی باب العلم، 11 سال کی عمر سے سرکار کے درس میں بیٹھے، وہی اترتی تھی، سرکار سنتے تھے حضرت مولا علی، وہ تربیت پائے کہ وہ مقام آیا، مولا کو اتنا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مولا ایک پیر رکاب میں یہاں رکھ کے دوسرا رکھے تو قرآن ختم کر دیتے تھے۔ وہ مولا علی کی نماز، جب آپ نماز ادا کرتے، سرکار کے ساتھ پہلے نماز پڑھنے والے مولا علی، وہ مولا علی کی نماز کے مقابلے میں کوئی آ سکتا؟ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی ہے مولا علی کو، سنیے کہ مولا علی جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا۔ لوگ پوچھے حضور اتنی ہیبت آپ پہ کیوں طاری ہوتی ہے؟ تو فرماتے تم کو معلوم نہیں میں کس کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس لیے ررزاں اور ترزاں گھبرائے ہوئے نماز کو اس طرح ادا کرتے تھے۔ آج تو ہمارا معاملہ ایسا ہے، وضو کا پانی گر رہا، لگا دے رہے، دیکھ لے رہے، جھٹکا لے رہے داڑھی کو، وہی نماز میں ٹھہر کے داڑیاں صاف کر، چہرہ صاف کر لے رہے، وہ کر لے رہے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے۔ اور اگر یہ خیال آ رہا ارے امام صاحب اتنی بڑی خیرت پڑھ لی ہے، یہ نماز میں خیال رہتا۔ ہاں، اور نماز کے بعد امام صاحب کو پکڑ کے بول رہے امام صاحب رکوع میں بہت دیر کر دیے آپ، ارے آپ نماز میں تھے، کہاں تھے آپ؟ اب یہ نماز میں جتنی دیر ٹھہرے اتنا ثواب ہے نا، اماموں کو پکڑ کے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ سعودیوں کی نماز ہے، یہ یہودیوں کے طرز کی نماز ہے۔ اصل نماز رسول اللہ کی یہ ہے کہ جب کھڑے رہ گئے تو اللہ کی طرف ارادہ ہو گیا، اب اللہ کو دیکھنے میں محو ہو گئے، نہیں دیکھ سکے تو یہ دیکھے اللہ پروردگار ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کیسا ایک بیماری آئی تو ڈاکٹر کی کیسا سنتے؟ انہیں جو بولا سنتے، دواخانے میں گئے چپل وہاں اتار دیتے تو چپل اتار دیتے، یا ٹوپی پہن کے آپ بولے تو بحث کرتے کہاں ہے؟ میں بولا تم کہاں ہے یہ بولو، تم کیا قرآن پڑھے حدیث پڑھے؟ کہاں ہے تم؟ بغیر ٹوپی نماز کیسا پڑھتے؟ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ سر پہ اوڑھے نماز پڑھی ہے؟ صحابہ نے پڑھی ہے، اہل بیت نے پڑھی ہے، مولا علی نے پڑھی ہے، امام حسن نے پڑھی ہے، امام حسین نے پڑھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، حضرت غوث اعظم دستگیر نے پڑھی ہے۔ کسی نے بھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی۔ نماز ٹوپی سے پڑھنا یہ ادب ہے نماز کا۔ اس لیے آپ لوگ بغیر ٹوپی کے جو آتے نا، یہ سب جو ہے نا باطل فرقے والے ہیں، نماز کو برباد کر رہے ہیں۔ نماز خشوع خضوع سے پڑھنا، رجب کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس میں عبادتیں کثرت سے کرنا، روزے رہنا اور اللہ کی طرف توجہ نہ، توبہ کرنا، استغفار پڑھنا، تو اللہ ہمیں برکت رحمت عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے اس لیے فرمایا اللہ رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں داخلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔